بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين يا خير العين ورب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو اصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات والله مرجعكم جميعا. معزز اور محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں حسب سابق کچھ معروضات زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے تمام اہل ایمان کو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے کہ تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف آگے بڑھو، اور خداوند عالم ایک میدان میں تمام لوگوں کو جمع کرے گا، اور اس جمع کرنے پر خداوند عالم مکمل طور سے قادر ہے۔ عزیزان ایمان، بہترین فرصت اور بہترین موقع وہ ہے کہ جن مواقع میں انسان اپنے لیے نیکیوں کو جمع کرے اور خداوند عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان کا یا بالخصوص مومن کی علامتوں میں سے علامت یہ ہے، میرے شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ ان کا کل کا گزرا دن اس سے بہتر آج کا آنے والا دن ہونا چاہیے۔ یعنی کل ہم نے جو اعمال انجام دیے ہیں، آج جو انجام دینے والے ہیں، آج کا دن کل سے بہتر ہونا چاہیے۔ یعنی ہمیں ترقی کی راہوں کا گامزن ہونا چاہیے۔ ہم ارتقا پسند قوم ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے آستانے پر چلتے ہوئے نیکیوں کو اپنے لیے راہ نجات قرار دیتے ہوئے خداوند عالم کی بارگاہ تک پہنچنا ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ سفر عشق، یہ اہل بیت علیہ السلام کے آستانے پر چلنے والا سفر، اور ہمارا یہ ایک ایک قدم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑھنے والا قدم، جو ہمارے لیے نجات کا ضامن ہوگا، سعادت کا ضامن ہوگا، کامیابی کا ضامن ہوگا۔ ہر قدم پر نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، گناہ محو کیے جا رہے ہیں۔ مکمل طور سے خداوند عالم کی بارگاہ سے انتظام ہے ان زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ پچھلی روایتوں کے پس منظر میں جملہ کہہ کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ آپ غور فرمائیں کہ جس میں بعض روایتوں میں کہ ہر قدم پر ایک نیکی اور ہر قدم پر گناہ اور برائی مٹائی جا رہی ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ہر قدم پر انسان کو اس کے گناہوں سے پاک کیا جا رہا ہے، آئندہ اور گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا کر کے طیب و طاہر پاک کر کے مخلصین اور فائزین میں شمار کیا جا رہا ہے۔ کتنا مبارک قدم ہوگا، کتنا پاک و پاکیزہ قدم ہوگا کہ وہ قدم جو نصرت امام حسین علیہ السلام میں بہا ہے۔ کتنا خوبصورت زندگی ہوگی جو ہماری زندگی ابتدا بھی اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے ہے، اور انتہا بھی آل محمد علیہ السلام کی ولایت پر ہو۔ اس لیے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہر وہ شخص نورانی اور منور ہوگا کہ جس کے دل میں اور جس کے قلب میں آل محمد علیہ السلام کی ولایت پائی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ حضرات کی خدمت میں عظمت زائرین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بہت سے روایتیں پیش کی ہیں۔ آج بھی میں چند خصوصیات وہ کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے روایت اور آیات کے پس منظر میں بیان کی گئی ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا مرتبہ ہے، ہماری کیا رفعت ہے، ہماری کیا بلندی ہے، اور ہمارا کیا عروج ہے اہل بیت علیہ السلام۔ یعنی ایک بات کہہ کے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ ولایت کا جو سودا ہے، یہ ولایت اہل بیت علیہ السلام کے جو پلیٹ فارم ہے، اس پر آنے والا 100% فائدے میں ہے، سود مند ہے، نفع بخش ہے یہ سودا۔ کسی بھی قسم سے اس میں خسارہ نہیں پایا جاتا، اس میں رسوائی نہیں، عزت ہے، اس میں ناکامیابی نہیں، کامیابی ہے، اس میں سعادت ہے، اس میں فوز عظیم جیسا عظیم منصب ہے جو چاہنے والوں کو دیا گیا ہے۔ لہذا ہمیں قطعی یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہم نے کن لوگوں سے اپنا رشتہ جوڑا ہے، بلکہ ان نمائندگان الہی سے اپنا رشتہ جوڑا ہے جو دنیا میں آئے صرف اس لیے تھے کہ ہم کو بہترین زندگی، سلیقہ حیات دے سکے، اور انہوں نے اپنے سجدوں کے ذریعے سے، اپنی نمازوں کے ذریعے سے، اپنے انفاق کے ذریعے سے،
اپنی قربانیوں کے ذریعے سے، اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، خداوند عالم کی بارگاہ میں معرفت کے ذریعے سے معرفت کے وہ باب کھول دیے کہ جس کے لیے اگر ساری دنیا جمع ہو جاتی تو پیغمبر اسلام نے ایک جملہ کہہ کے تمام کر دیا تھا کہ اے کاش ساری دنیا ولایت علی ابن ابی طالب پر جمع ہو جائے تو خداوند عالم جہنم کو ختم کر دے، جہنم کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن عزیزان گرامی، بہت سے ایسے افراد ہیں جو منکرین ولایت علی امیر المومنین علیہ السلام ہیں۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں کامیابی اس کے لیے ہے کہ جس کے دل میں توحید پروردگار کے ساتھ ساتھ رسالت پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور ائمہ ہدی علیہ السلام کی امامت کا اقرار ضروری ہے۔ لہٰذا یہ سفر جو ہمارا چل رہا ہے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور یہ ایک ایک قدم جو مشی ہو رہی ہے اور زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں، ہمارا قدم اعلان ہے کہ ہم توحید پرست بھی ہیں، ہم رسالت پرست بھی ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے چاہنے والے، اقرار کرنے والے، اور ائمہ ہدی علیہ السلام سے محبت کرنے والے بھی ہیں۔ یہی زندگی کا محاصل ہے، یہی زندگی کی کامیابی ہے۔ آئیے اس سفر پر آئیے ایک ایسے خوبصورت سفر کو کہ جس کا اتمام جنت میں ہو رہا ہے، جس کی شاہراہیں جنت تک جا رہی ہیں، جو جنت تک ہمیں لے جائے گا، اس لیے کہ کربلا کے لیے فرمایا گیا ہی بقعۃ الجنہ، کربلا جنت کا ٹکڑا ہے، کربلا جنت کا حصہ ہے۔ آئیے بہشت بلا رہی ہے، آئیے جنت آپ کو آواز دے رہی ہے، لبیک یا حسین کی صدا بلند کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیے۔ زائرین امام حسین میں اپنا شمار کر لیجئے۔ کفی افسوس بلے گا وہ کہ جس نے دنیا میں زیارت امام حسین علیہ السلام نہیں کیا۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہر کس و ناکس کو، ہر ضعیف و ناتواں کو مظلوم کربلا کی بارگاہ میں آنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ پروردگار ہر تمام ممالک سے، تمام مناطق سے، تمام جگہوں سے مظلوم کربلا کے چاہنے والوں کو ان کے جن کے دلوں میں تمنا زیارت امام حسین علیہ السلام پائی جاتی ہے، ان کو اس مقام پر پہنچا دے اور اس عظیم سعادت سے ان کو ہر اعتبار سے سعادت مند فرما دے۔ عزیزان گرامی، آپ محسوس کریں اور اپنی رفعت و بلندی کو خداوند عالم کی بارگاہ میں احساس کرتے ہوئے شکر خدا کریں کہ ہماری زندگی کی جو ابتدا ہوئی ہے ایسے افراد، ایسے منتخبین، ایسے منتجبین، ایسے مطہرین، ایسے مخلصین، ایسے مختار بندوں کے ساتھ ہوئی ہے جو کائنات میں سب سے افضل قرار دیے گئے، جو اشرف مخلوق کا تاج قرار دیے گئے۔ عزیزان گرامی، ائمہ ہدی علیہ السلام بالخصوص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم کو اہل بیت علیہ السلام کو اپنے دل میں بسانا ہے۔ یہ ہمارا ایک ایک قدم پیغام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب ہے کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے موقع پر اعلان کیا تھا اور اس کے بعد جاتے جاتے اجر رسالت کا سوال کیا تھا۔ یہ ہمارا ایک ایک قدم اسی اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے بڑھ رہا ہے، اور جو پیغمبر اسلام کا حق ہمارے گردن پر موجود ہے، اس عظیم نبی جس کو افضل خلق قرار دیا گیا ہے، تمام انبیاء میں سید المرسلین کہا گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بشر دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، اس عظیم نبی کے فرمان کے مطابق ہمارا یہ کارواں جو بڑھ رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں جو آپ نے 1400 سال پہلے ہم سب کو یہ امت پیغمبر کے لحاظ سے عطا کیا تھا۔ لہٰذا ہم کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کے اقوال کو اپنی زندگی میں بسانا ہے اور حتی الامکان ان پر عمل کر کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو جانا ہے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں روایتوں کے ذریعے سے آپ کے مرتبے کو بیان کروں کہ شیعان آل محمد علیہ السلام کو ائمہ ہدی علیہ السلام نے جو بشارتیں دی ہیں اور خداوند عالم کی طرف سے جو انعامات، جو انتظامات، جو ہدیے دیے گئے ہیں وہ کیا ہیں؟ عزیزو، ہمارا یہ انفاق، ہمارا بڑھنے والا قدم، ہماری تمام صعوبتیں، ہماری تمام مشکلیں
ہمارے تمام وہ امور کہ جو ہم اس وقت برداشت کر رہے ہیں، ہر قدم پر نیکیوں کے طور پر ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ہمارے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے اور برائیوں کا پلڑا ہلکا کیا جا رہا ہے۔ آئیے خداوند عالم کی بارگاہ میں اس عظیم سفر کے ذریعے سے اپنے نامہ اعمال کہ اس عظیم کتاب کو کہ جو لوگوں کو میدان محشر میں عطا کی جائے گی، اس کے ذریعے سے اپنی کتاب کو مزین کریں، اس عظیم سفر کے ذریعے سے نیکیوں کو اس میں درج کروا لے۔ کاتبان نیکیوں کو جو لکھنے والے کاتبان موجود ہیں، وہ جو دو فرشتے ہمارے کاندھوں پر موجود ہیں، وہ کرام الکاتبین اس وقت آمادہ ہیں ہماری ان تمام نیکیوں کو لکھنے کے لیے۔ عزیزان گرامی، آئیے درج کروانے مومنین کے ان فہرست میں اور اس صف میں کہ جن کے لیے خداوند عالم نے میدان محشر میں بہت سارے انتظامات کر رکھے ہیں۔ جس سفر پر ہم گامزن ہیں، تنہا ہم گامزن نہیں ہیں، بلکہ اس سفر پر ملائکہ بھی ہیں، اس سفر پر انبیاء بھی ہیں، اس سفر پر اوصیاء بھی ہیں، اس سفر مرسلین بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، روایت کے جملے ہیں، ان ابان ابن تغلب جلیل القدر صحابی ہیں، ان سے روایت نقل کی کہ امام نے چھٹے امام علیہ السلام سے روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قال ابو عبداللہ علیہ السلام، چھٹے امام علیہ السلام نے فرمایا، ان 4000 ملک عند قبر الحسین شعث وغبر یبکونہ الی یوم القیامت۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک 4000 ملائکہ امام حسین علیہ السلام کے قبر کے نزدیک آتے ہیں، جس انداز میں شعث وغبر، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ غرد آلود ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے حال و پریشان ہو کر کے مظلوم کربلا کی بارگاہ میں قبر اقدس پر تشریف لاتے ہیں۔ یبکون یوم القیامت، اور یہ 4000 فرشتے جو آتے ہیں یہ واپس نہیں جاتے بلکہ امام کے قبر پر رک جاتے ہیں اور اسی انداز میں اسی حالت میں امام کے بارگاہ میں گریہ کرتے ہیں۔ عزیزان ایمان، کم از کم ان ملائکہ کے صفوں میں ہمارا یہ غم جو ملائکہ منا رہے ہیں، وہ گریہ جو قیامت تک ملائکہ مظلوم کربلا کی بارگاہ میں کر رہے ہیں اور مظلوم کربلا کی مظلومیت پر رو رہے ہیں، ہمارا رونا بھی ان فرشتوں کی طرح ہے، کیونکہ وہ بھی رو رہے ہیں اور ہم گنہگار بھی رو رہے ہیں۔ کم از کم امام حسین علیہ السلام پر گریے کے اعتبار سے ہم کو صف ملائکہ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ آئیے ایام عزا ہیں، آئیے دوران عزا ہے، ہم ان ایام عزا میں ایک لمحہ بھی وہ نہ گزرنے دیں کہ ہم عزا امام حسین سے خالی ہوں، اس لیے کہ ہر دن 4000 ملائکہ کو اتارا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ وہ حال و پریشان ہو کر کے قبر مظلوم کربلا پر گریہ کریں اور وہ قیامت تک رک کر کے وہاں گریہ کرتے رہیں گے۔ روایت کا جملہ ہے، رئیسہم ملک یقال له منصور، یہ جو 4000 فرشتے جو اتارے جا رہے ہیں، ان کا رئیس، ان کا بزرگ ایک ایسا فرشتہ ہے جس کو منصور کہا جاتا ہے۔ فلا یزورہ زائر الا استقبلوہ ولا مرض الا عادوہ ولا یموت الا صلوا علی جنازتہ واستغفروا له بعد موتہ۔ عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیں کہ یہ جو ملائکہ ہیں، یہ جو گریہ کر رہے ہیں، حال و پریشان مظلوم کربلا کے بارگاہ میں قبر اقدس پر موجود ہیں، یہ ان کا کام یہ ہے کہ کوئی زائر ایسا نہیں ہے کہ جب زیارت کے لیے آتا ہے تو یہ فرشتے بڑھ کے ان زائرین کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، 4000 فرشتوں کے ذریعے سے زائرین امام حسین علیہ السلام کا استقبال کیا جاتا ہے۔ عزیزو، اگر کوئی بڑی ہستی ہمارا استقبال دنیاوی اعتبار سے کر دے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، جس کے کردار کے بارے میں ہم کو کچھ پتہ نہیں، جس کے اختیارات بہت محدود ہیں، جس کی عزت بھی بہت محدود ہے، جس کے دیے ہوئے کمال بھی بہت محدود ہیں، لیکن خداوند عالم نے ان معصوم فرشتوں کے ذریعے سے زائرین امام حسین علیہ السلام کا استقبال کر کے بتا دیا کہ کس قدر رفعت و بلندی پائی جاتی ہے زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے، کہ 4000 معصوم فرشتے ان زائرین کا استقبال کرتے ہیں اور ان کو اہلاً و سہلاً کہہ کر کے مظلوم کربلا کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔
خوش نصیب ہے وہ کہ جو زیارت امام حسین کے لیے کربلا آیا، بہترین انسان وہ ہے جو زیارت امام حسین کے لیے کربلا آ رہا ہے۔ خدا ہم سب کو امام کی بارگاہ میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چلنے والے یہ چل نہیں رہے ہیں، یہ جانے والے جا نہیں رہے ہیں، بلکہ جنت میں قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے درجات کو طے کر رہے ہیں، اور ان کے استقبال کے لیے معصوم ملائکہ وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم کس قدر بزرگی رکھی گئی ہے ان زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ صرف استقبال نہیں کرتے بلکہ ولا مرض الا عادوہ، اگر ان زائرین میں کوئی مریض ہو جائے، کوئی بیمار ہو جائے، زیارت کے دوران یا زیارت کے بعد، اگر اس نے زیارت امام حسین کی ہے تو یہ فرشتے اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، یہ فرشتے اس کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم جانے قربان ہو جائیں مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پر، ان کی نعلین پاک پر، کہ کس قدر مظلوم کربلا سے مربوط ہو کر کے انسان کی نیکیوں کو دوبالا کیا گیا ہے، انسان کے کردار کو چمک عطا کی جا رہی ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر زائر امام حسین بیمار ہو جائے، مریض ہو جائے، تو یہ 4000 فرشتے اس مریض کی عیادت کے لیے آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، عیادت کے لیے ملتا ہے کہ اگر مریض کسی مرض میں مبتلا ہے اور کوئی خوشگوار انسان پہنچ جائے، خوبرو انسان پہنچ جائے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں، برائیاں کم ہیں، تو مریض کو اس کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے اور اس کو سکون اور چین ملتا ہے۔ جس مریض کو 4000 فرشتے عیادت کے لیے آ رہے ہوں، نہ جانے اس کا کیا مرتبہ ہوگا، اس کے مرض میں کس قدر سکون اور اطمینان عطا کیا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، وَلَا يَمُوتُ إِلَّا صَلُّوا عَلَى جَنَازَتِهِ، اللہ اکبر۔ آپ محسوس کریں اگر ہر ایک کو جانا ہے دنیا سے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ہم سب کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ زائر امام حسین بھی اگر دنیا سے چلا جاتا ہے، اس سے موت واقع ہو جاتی ہے، تو حکم پروردگار ان ملائکہ کے لیے ہے صلو علی جنازتے، کہ تم ان زائرین امام حسین پر، اس زائر پر نماز جنازہ پڑھو۔ عزیز و روایت کے جملے ہیں کہ جس شخص کے، جس مومن کے جنازے میں ایک معصوم شریک ہو جائے تو جتنے لوگ تشییع جنازہ میں ہوتے ہیں اگر مومن ہیں تو ان کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، انہیں بشارت دی جاتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ زائر امام حسین کہ جس کے جنازے میں 4000 فرشتے شامل ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب کا نام زائرین امام حسین علیہ السلام میں لکھ لیا جائے، درج کر لیا جائے، ہمارا بڑھنے والا قدم قبول ہو جائے، ہمارا چلنے والا قدم خداوند عالم کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اور ہر قدم پر جو حج و عمرہ قرار دیا گیا ہے اس کے لیے خداوند عالم کی بارگاہ سے ہمارے نامہ اعمال میں ثبت کر دیا جائے۔ وَلَا يَمُوتُ إِلَّا صلوا علی جنازتہ واستغفروا لہ بعد موتہ، اللہ اکبر۔ دنیا کے وہ لوگ کہ جو دنیا میں نیکیاں کرنے کے بعد گزر جاتے ہیں، جنہیں موت واقع ہو جاتی ہے تو کرام الکاتبین چلے جاتے ہیں، نامہ اعمال کا دفتر بند کر دیا جاتا ہے، اب نہ کوئی نیکی لکھی جائے گی، اب نہ کوئی برائی لکھی جائے گی۔ لیکن جہاں پر بہت سے مستثنیات رکھے گئے ہیں وہیں پر ایک عظیم مستثنیٰ زیارت امام حسین علیہ السلام کا بھی ہے، کہ اگر کسی نے زیارت امام حسین کر لی ہے اور زیارت کے بعد اسے موت واقع ہو گئی تو اس کے نامہ اعمال روکے نہیں جاتے بلکہ کرام الکاتبین باقی ہوتے ہیں اور نیکیوں کا فرشتہ روک دیا جاتا ہے اور وہ نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ نیکیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ 4000 فرشتے جو اس زائر حسین کا استقبال کے لیے تھے، اس زائر حسین کے دوران مرض عیادت کے لیے تھے، اس زائر حسین کے جنازے میں جو شریک تھے، یہی 4000 فرشتے زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ایک مومن کی اگر توبہ اگر استغفار کر لے تو خداوند عالم رد نہیں کرتا، باب اجابت میں اس کا استغفار قبول ہوتا ہے۔ اور جب 4000 فرشتے معصوم ملائکہ خداوند عالم کے بارگاہ میں اس زائر امام حسین کے لیے استغفار کرتے ہیں تو یقیناً
یہ استغفار خداوند عالم کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں معصوموں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی. عزیزو، یہ معصوم ملائکہ قدم بقدم ان زائرین امام حسین کے ساتھ ہیں. زندگی سے لے کے موت، اور موت سے لے کے قبر، اور قبر سے لے کے میدان محشر تک جو اعمال خداوند عالم کی بارگاہ میں ہمیں پہنچنا ہے، یہ فرشتے ہمارے اعمال کو مزین کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کو مرتب کر رہے ہیں، ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں، ہمارے لیے خداوند عالم کی بارگاہ میں طلب مغفرت کر رہے ہیں، اور بخشش کا اور آسائش کا سامان فراہم کر رہے ہیں. عزیزو، یہ روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے ابان ابن تغلب سے ہے. معروف روایت، صحیح روایت، کامل الزیارات میں بھی ہے، وسائل شیعہ میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. آپ نے غور فرمایا کس قدر رفعت و بلندی زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے رکھی گئی ہے. رفتن فوقتاً میں آپ کے سامنے وہ روایتیں بیان کروں گا. عزیزو، اور آگے بڑھیے، آئیے دیکھیے ولایت اہل بیت علیہ السلام کے دسترخوان پر جو نعمتیں سجائی گئی ہیں، ان سجائی ہوئی نعمتوں میں ہمارے لیے کیا رکھا گیا ہے اور کیا انعامات خداوند عالم کی طرف سے ہمارے لیے موجود ہے. عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کیا، اور وہ خاکہ یہ ہے کہ جب امام کی زیارت کے لیے زائرین امام حسین جا رہے ہیں تو ان کا استقبال فرشتے کر رہے ہیں، اور جب یہ ولایت اہل بیت علیہ السلام پر گزرنے والی زندگی ولایت اہل بیت علیہ السلام پر تمام ہو جاتی ہے، اور اس کا ایمان مسلم دنیا سے اپنے مسلم ایمان کے ساتھ اور قلب سلیم کے ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو اس کے بعد کیا درجات رکھے گئے ہیں، اس کے بعد کیا بلندیاں رکھی گئی ہیں، اس کے بعد کیا رفعتیں رکھی گئی ہیں، اس کے بعد کیا مرتبے ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آستان آل محمد علیہ السلام پر بیعت کر رکھی ہے، اور امام حسین علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام بالخصوص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آل محمد علیہ السلام کی محبت پر زندگی گزاری ہے. سنیے ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہمیں پہچاننے والے افراد کون ہیں. کربلا میں زائرین کا استقبال ملائکہ کر رہے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ اعراف آیت نمبر 46 میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ. آپ غور فرمائیں کہ کچھ لوگ، کچھ مرد، کچھ ایسے رجال مقام اعراف پر ہوں گے جو لوگوں کو ان کو چہرے کے ذریعے سے پہچانیں گے. عزیزان گرامی، وہ کون لوگ ہوں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیوی نے سوال کیا اس آیت کے متعلق، بابا وہ لوگ کون ہوں گے کہ جن کو مقام اعراف پر روکا جائے گا، اور روک کر کے ان کا کام یہ ہوگا ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کر کے آنے والے لوگوں کو پہچان لیں گے، ان کی علامتوں سے لوگوں کو جوشناس کروا دیں گے. وہ کون لوگ ہیں گے؟ امام نے پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو جواب دیتے ہوئے فرمایا ہم الائمہ بعدی علی وصبتہ وتسعۃ من صلب الحسین علیہ السلام. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی، وہ کوئی اور لوگ نہیں ہوں گے مقام اعراف پر پہچاننے والے، اپنے چاہنے والوں کو جو پہچاننے والے ہوں گے وہ میرے بعد میرے آنے والے ائمہ ہوں گے. یعنی کون ہوں گے؟ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب ہوں گے. اور کون ہوں گے؟ امام ہمارے دونوں نواسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہوں گے. اور کون ہوں گے؟ صلب امام حسین علیہ السلام میں آنے والے وہ 9 معصوم ائمہ ہدی علیہ السلام ہوں گے، جن کا آخری قائم حضرت حجت امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی ذات مبارک ہے. عزیزو، یہ لطف پروردگار ہے، یہ کرم پروردگار ہے کہ خداوند عالم نے امام حسین کی قربانی کے بدلے میں جو چیزیں دی تھی، ان میں تیسری چیز یہی تھی کہ حسین تمہاری نسل میں، تمہاری پاک و پاکیزہ حسب و نسب میں ہم 9 بیٹے تمہارے امام قرار دیں گے. مظلوم کربلا کی رفعت، مظلوم کربلا کی عظمت، مظلوم کربلا کی بلندی اور مظلوم کربلا کی فضیلت اس سے آشکار ہو جائے کہ جس کے نسل پاک میں 9 بیٹے اور آخری کو قائم قرار دیا جائے. لہٰذا ہم سے یہاں ایک جملہ سنتے چلیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے کربلا سے
اور ظہور امام تک جو ہمارا سفر ہے وہ امام حسین کے راستے سے ہے. اس لیے امام حسین کے راستے سے ہے کہ جب آپ زیارت شعبانیہ پڑھیے گا تو اس کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فقرے ارشاد فرمائے ہیں، اور وہ فقرے فرمائے اپنے بابا کو خطاب کر کے، اشہد انک قد قتلت ولم تمت انک وجہ اللہ لم یہلک ولا یہلک ابدا. آپ میرے بابا قتل تو کیے گئے لیکن آپ کو موت نہیں آئی. عزیزو، یہ زائرین کا امام حسین کی جانب بڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ مظلوم کربلا زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. قرآن مجید ان کی زندگی کی گواہی دے رہا ہے، بلکہ سوچو اور گمان پر پابندی عائد کر رہا ہے کہ ہرگز گمان نہ کرنا کہ وہ لوگ جو سبیل الہی میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں. بل ترقی کے لیے آتا ہے، اور صرف زندہ نہیں ہے بلکہ اپنے پروردگار کی جانب سے رزق پا رہے ہیں. عزیزان گرامی، رزق زندوں کو دیا جاتا ہے، مردے رزق استعمال نہیں کرتے. لہذا یہ چلنے والا سفر دلیل ہے کہ کربلا میں جو لوگ موجود تھے وہ زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، اور ہمارا ہر شہید زندہ ہوتا ہے. لہذا مظلوم کربلا کے ساتھ وہ 71 شہداء جو مظلوم کربلا کی مائیت میں شہید ہوئے وہ مظلوم کربلا کے ساتھ زندہ ہیں، اور ان کی بارگاہ میں اتنا بڑا مجمع آنا اس بات کی دلیل ہے کہ مظلوم کربلا نے ان کو بلایا ہے اور یہ آئے ہیں. بلانے والا زندہ ہوتا ہے. اسی لیے اس سفر کو زیارت کے نام سے جو ہے موسوم کیا گیا ہے. زیارت کے معنی ہی ملاقات کے ہیں، تو ملاقات زندہ لوگوں سے ہوتی ہے، مردوں سے ملاقات نہیں ہوتی. وہ جبینیں محو کر دی جائیں گی، مٹا دی جائیں گی، اور ان کے اوپر کفر کی مہر لگ جائے گی جو آستان حسین سے منصرف ہو چکی ہیں، جو آستان حسین سے منحرف ہو چکی ہیں. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہرگز ان کو گمان نہ کرنا کہ یہ مردہ ہیں، بلکہ یہ زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں. عزیزو، میں نے عرض کیا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ مقام اعراف پر جو ہستیاں ہوں گی وہ میرے بعد آنے والے میرے ائمہ ہوں گے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہوں گے، اور امام حسن امام حسین علیہ السلام ہوں گے، اور وہ 9 امام ہوں گے جو امام حسین علیہ السلام کی نسل پاک سے دنیا میں اتارے گئے ہیں. عزیزان گرامی، یہ لوگ کیا کریں گے؟ مقام اعراف پر ٹھہر کر کے اپنے چاہنے والوں کو پہچان لیں گے. میں یہاں پر رک کر کے ایک روایت اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ معصوم ملائکہ، یہ معصوم فرشتے، یہ معصوم جو ہے ائمہ ہدی علیہ السلام کس قدر رفعت و بلندی ہے، کس قدر پاکیزگی پائی جا رہی ہے ان چاہنے والوں کے کردار میں کہ ان کا استقبال کر رہے ہیں. ان کی پیشانیوں سے پہچانا جا رہا ہے، ان کے کردار سے پہچانا جا رہا ہے، ان کے اعمال سے پہچانا جا رہا ہے، ان کی ولایت کے تاج سے ان کو پہچانا جا رہا ہے. عزیزان گرامی، روایت کے جملے ہیں کہ بلکہ کربلا میں اس عظیم ہستی کو بھی یاد کیا گیا جس کو ہم ابو الفضل عباس علیہ السلام کہتے ہیں، جس کو ہم باب الحوائج کہتے ہیں، جس کو ہم عبد صالح کہتے ہیں، جس کو ہم ناصر رسول کہتے ہیں، ناصر دین خدا کہتے ہیں، ناصر ابا عبداللہ الحسین کہتے ہیں، ناصر امیر المؤمنین علیہ السلام کہتے ہیں. وہ غازی جن کی عظمت اور بزرگی، ان کے وقار پر میری جان قربان ہو جائے. عزیزان گرامی، کہ آپ کا روضہ بھی مظلوم کربلا کے بالکل مقابل میں موجود ہے. عزیزان گرامی، اس وفاداری کا ثبوت یہ روضہ دے رہا ہے کہ مظلوم کربلا نے اپنے بھائی جناب عباس علیہ السلام سے فرما دیا کہ میرے بھیا، جس انداز میں میرے روضے کی رفعت اور شادابی اور بلندی ہوگی، اسی انداز میں تمہاری وفا بھرے ہوئے روضے کا بھی دنیا آئے گی، وفا کا درس لے کر کے تمہارے روضے سے لے جائے گی. آؤ زائرین حسین، دو بھائیوں کی محبت کو دیکھو، دو بھائیوں کی حقیقت کو دیکھو، دو بھائیوں کی الفت کو دیکھو، دو بھائیوں کے عظمت اور بزرگی کو دیکھو. آؤ قربانی کا درس بھائیوں کو اور بھائیوں پر قربانی کا درس دے رہا ہے تو جناب عباس کی قربانی مظلوم کربلا کی قربانی پر دیکھیے. عزیزان گرامی، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لہذا اگر ہمارے ذہن میں تصور پایا جاتا ہے کسی قسم کے اختلاف کا، بھائی میں اگر اختلاف ہو رہا ہو تو جناب عباس علیہ السلام اور مظلوم کربلا کی اس اخوت اور اس برادری، اس بھائی چارگی کو یاد رکھو.
جو کہ جس بھائی نے اپنے بھائی پر جان قربان کر دی اور اف تک نہ کیا، مدینے سے کربلا تک جناب عباس علیہ السلام نے خاموش رہ کر کے جتنی قدرت کے ساتھ امامت کو پہچانا ہے، کون پہچان سکتا ہے؟ ایسی عظمت کو کون حاصل کر سکتا ہے جو جناب عباس علیہ السلام کو حاصل ہے؟ اس قربانی کے بدلے میں امیر المومنین علیہ السلام کے فرزند کو جو رفعت و بلندی دی گئی ہے، جہاں پر جس مقام پر مقام اعراف پر امیر المومنین ہوں گے، جس مقام پر مقام اعراف پہ امام حسن اور امام حسین ہوں گے، اور جہاں پر ائمہ ہدی علیہ السلام ہوں گے، وہاں پر جناب عباس بھی کھڑے ہوں گے۔ تفسیر انوار النجف میں علامہ حسین بخش نے اور دیگر بھی تفاسیر میں روایتیں موجود ہیں کہ جہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے کہ جناب جعفر طیار کو اور جناب عباس علیہ السلام کو یہ رفعت دی گئی ہے کہ آپ بھی جہاں پر مولا علی اور دیگر ائمہ ہدی علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو مقام اعراف پر پہچانیں گے، وہاں پر جناب عباس بھی اور جناب جعفر طیار بھی آنے والے اپنے چاہنے والوں کو پہچانیں گے اور پہچان کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ کربلا میں زائرین کا استقبال ملائکہ کے ذریعے کیا گیا اور میدان محشر میں مقام اعراف پر ولایت اہل بیت علیہ السلام اور آستان آل محمد علیہ السلام پر آنے والوں کا استقبال ائمہ ہدی کے ذریعے سے کرایا جا رہا ہے۔ جب آپ کیوں ایسا ہے کہ اس لیے کہ معرفت خدا کا جو راستہ ہے، معرفت خدا کا جو نہج ہے، وہ ائمہ ہدی علیہ السلام ہے۔ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور قوم، کسی قبیلے، کسی آستانے پر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی غیر معصوم دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر مرید کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، رخ کر کے بے موقع یقین ہے لیکن ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اکثریت مجھے دیکھ رہی ہے۔ آپ محسوس کریے، دنیا میں اہل بیت علیہ السلام سے بہتر آستانہ اللہ نے خلق ہی نہیں کیا، لہذا کسی قسم کی شفا چاہیے ہو، کسی بھی قسم کے مرض سے فاقہ چاہیے ہو، کسی بھی دولت کا سوال ہو، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سی بڑی چیز کا مطالبہ خداوند عالم کے بارگاہ میں ہو تو ان ائمہ ہدی علیہ السلام کے ذریعے سے کرنا۔ کسی ادھر ادھر بہکانے والے شخص کے پاس نہ جانا کہ چند آیتوں کے ذریعے سے انسان کو بہکا کر کے ادھر سے ادھر لے جاتا ہے۔ آیتوں پر مکمل قدرت ائمہ ہدی علیہ السلام پر۔ خداوند عالم کی ولایت تکوینیہ اور ولایت تشریعہ کے مالک یہ ائمہ ہدی علیہ السلام، لہذا دعائے توسل کے ذریعے سے، دعائے کمیل کے ذریعے سے، زیارت عاشورہ کے ذریعے سے، زیارت وارثہ کے ذریعے سے، اور جو دعائے مشلول کے ذریعے سے، اور دیگر وہ دعائیں جو مفاتیح الجنان میں درج کی گئی ہیں، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اس میں درج کیا ہے۔ اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ ہدایت بنانا چاہتے ہو تو اس کتاب کو حاصل کرو اور ہر شب جمعہ کم از کم دعائے کمیل کے ذریعے سے اور ہر روز زیارت عاشورہ کے ذریعے سے۔ سید قاضی رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جو عرفاء کے اساتذ میں تھے، جب ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مرتبہ اور آپ کی بلندی جو آپ کے مرنے کے بعد دی گئی ہے وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا مجھے ایک بات کا افسوس ہے۔ کہا کس بات کا افسوس ہے؟ کہا مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے کیوں ہر روز کئی مرتبہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرنے والے کا جو رفعت اور اس کا مرتبہ اور جو بلندی اللہ کی طرف سے دی گئی ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ابھی بھی ایران میں اور بالخصوص قبہ مقدس میں ہم نے اپنے اساتذ سے سنا ہے کہ ایک عظیم ہستی ہے، ایک عظیم بزرگ ہستی ہیں کہ جن کا کام یہ ہے کہ دن میں کئی مرتبہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ دیگر ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد ان کا صرف کام یہ ہے کہ وہ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، لہذا اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور 24 گھنٹوں میں کچھ ایسے گھنٹے معین کیجئے کہ جن گھنٹوں میں صرف خداوند عالم کی عبادت کی جائے، صرف اہل بیت علیہ السلام سے رابطہ اور رشتہ برقرار کیا جائے اور علاقہ بنایا جائے، اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں توسل کیا جائے۔ آئیے، توسل کے بہت سے طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے زیارت عاشورہ اب بہترین طریقہ ہے، دعائے توسل بہترین طریقہ ہے، اور دعائے کمیل بہترین طریقہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت بہترین طریقہ ہے۔ ان تمام طریقوں کو اگر روح دینا چاہتے ہو، ان تمام طریقوں کو اور بلند کرنا چاہتے ہو، روح کا جملہ میں نے غلط استعمال کیا،
ان تمام طریقوں کو اور مزین کرنا چاہتے ہو تو تمام مستحب اعمال اپنے زمانے کے امام حضرت حجت امام زمانت جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نیابت میں انجام دو. یعنی دعائے کمیل پڑھو امام کی نیابت میں، زیارت عاشورہ پڑھو امام کی نیابت میں، زیارت وارثہ پڑھو امام کی نیابت میں، ہدیہ زیارت امیر المومنین پڑھو امام کی نیابت میں، ہدیہ زیارت امام زمانت زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھو امام زمانت جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نیابت میں، صدقہ دو امام کی نیابت میں، تلاوت قرآن مجید کرو امام کی نیابت میں. آپ دیکھیے آپ کی زندگی دوبالا ہو جائے گی، دنیا بھی روشن ہوگی، آخرت بھی منور ہو جائے گی، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت بھی فوز عظیم پر ہم پہنچ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ خداوند عالم کے لیے ارشاد ہو رہا ہے لا یعرف اللہ الا بسبیل معرفتہم. آل محمد کا وہ آستانہ ہے کہ خداوند عالم کے معرفت کا باب یہ ہیں، خداوند عالم کے تک پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے، ان کے ذریعے سے خداوند عالم کی ذات کو پہچانوایا گیا ہے. عزیزان گرامی، لہذا خداوند عالم کے بارگاہ تک پہنچنا ہے تو باب حسین سے پہنچو، دروازے حسین سے پہنچو، دروازے آل محمد علیہ السلام سے خدا کو پہچانو. امام حسین نے مقام آراف پہ مقام اشراف پہ خطبہ دیتے دیتے فرمایا تھا بنا عرف اللہ، ہم آل محمد علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے خدا کی معرفت کرائی گئی ہے. عزیزان گرامی، خداوند عالم کے بارگاہ میں بڑھیے اور معرفت کے ابواب کو طے کریے، اس لیے کہ جس کے دل میں جتنی معرفت ہوگی اس کو جنت میں ویسے ہی درجہ دیا جائے گا. لہذا یہ سفر معرفت بھرا سفر ہے، اس میں سجدے بھی پنہا ہیں، اس میں نمازیں بھی پنہا ہیں، اس میں ہر وہ احکام جو خداوند عالم کی طرف سے صادر ہوا ہے یہ زائرین امام حسین رکتے ہیں. ہر جگہ پر نماز کا اہتمام موجود ہے، ہر جگہ پر سجدہ کرنے کے لیے مصلے رکھے گئے ہیں. یہ سارے زائرین مقام پر رکتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، یہ رک کر کے خداوند عالم کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے ہیں. ان کا نماز ادا کرنا، سجدے خداوند عالم انجام دینا ان کی بزرگی کی دلیل ہے کہ یہ لوگ خداوند عالم کو بھی یاد کیے ہوئے ہیں اور پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ بتائے ہوئے احکام ان کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو مزین کر رہے ہیں. عزیزو، یہ خدا کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا بھی حق ادا کر رہے ہیں، اور اپنے زمانے کے امام زمانت جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا بھی حق ادا کر رہے ہیں. عزیزو، خدا ان کی کاوشوں کو، ان کے کوششوں کو، ان کے بڑھتے ہوئے قدم کو، ان زائرین کے ایک ایک لمحے کو قبول فرمائے. یہ اتنے لمحے اگر محفوظ ہو گئے تو زندگی کے سارے لمحے محفوظ ہو جائیں گے. اگر یہ گھنٹے اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو گئے تو زندگی کے سارے گھنٹے محفوظ ہو جائیں گے. اگر یہ دن خداوند عالم کے بارگاہ میں قبول ہو گیا تو زندگی کے سارے ایام ہمارے خداوند عالم کے بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے. اگر یہ ہفتہ جو ہم نے امام حسین کی بارگاہ میں صرف کیا ہے یہ ایک ہفتہ قبول ہو جائے تو زندگی کے سارے ہفتے خداوند عالم کے بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے. ہر وہ سال جس سال ہم نے امام حسین کی زیارت کی ہے اگر وہ سال قبول ہو گیا تو یقین جان لیجیے ہمارا پوری زندگی کا سارا سال اللہ کی بارگاہ میں ہر سنہ قبول ہو جائے گا. آئیے وبا کو کہ اس دور میں وبا کو روندتے ہوئے، بیماریوں کو مات دیتے ہوئے اپنے ان مومنین کو بھی دعا میں یاد رکھیں کہ جو اس وبا میں مبتلا ہو گئے ہیں اور جو مومنین دنیا میں موجود ہیں. خداوند عالم ان زائرین کے صدقے میں، مظلوم کربلا کے زائرین کے قدموں سے اڑنے والی خاک کے صدقے سے دنیا سے اس وبا کو، زائرین امام حسین کے صدقے سے، مظلوم کربلا کی عظمت و بزرگی کے صدقے سے دنیا کو وبا سے اٹھا لے اور دنیا سے وبا کو اٹھا لے اور دنیا کو دوبارہ اپنے علت کائنات حضرت امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ذریعے سے دنیا کو امن و امان عطا کر دے، پھر سے چین سکون عطا کر دے، ہر مریض کو شفا عطا کر دے، ہر بزرگ کو طاقت عطا کر دے، ہر جوان کو زندگی عطا کر دے، ہر نوجوان کو تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کر دے، ہم کو واجبات پر عمل کرنے، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ اللہ، خداوند عالم کی بارگاہ میں سفر ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ نورانی سفر ہے. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جو معرفت کا باب رکھا گیا ہے اور جو معرفت جو اس در سے مربوط کی گئی ہے وہ بہت اہم ہے. میں آپ کی خدمت میں اب اپنے بات کو ذرا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ہمارا یہ سفر یہ سوچ کے سفر ہونا چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں ہم بڑھ رہے ہیں.
غیبت کبرا میں بڑھنے والا سفر، امام کی جانب بڑھنے والا سفر ہمیں کامیابی تک لے جائے گا۔ اس لیے کہ کربلا میں آنا، خود ہمارا کربلا میں پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے منتظر ہیں اور اس کے انتظار میں یہ قدم بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے کہ کربلا معلیٰ کا وجود اور کربلا مقدس کا وجود، زمین کربلا کا وجود امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف پر علت ہے، اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے وجود کے اوپر دلیل ہے۔ عزیزان گرامی، یہ یا اللہ عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا کہ امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں ہم بڑھ رہے ہیں۔ کربلا معلیٰ، زمین کربلا امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے وجود بابرکت پر دلیل ہے۔ وہ کیسے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، کربلا جب آئیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنبد امام حسین پر اور روضہ امام مظلوم کربلا پر جو گنبد بنا ہوا ہے اس پر سرخ پرچم لگا ہوا ہوتا ہے۔ صرف ایام اعزا میں سیاہ پرچم لگایا جاتا ہے۔ سرخ پرچم کیوں لگایا جاتا ہے؟ سرخ پرچم اس لیے لگایا جاتا ہے، حضرت آیت اللہ العظماء آغا شیخ آصفی رضوان اللہ تعالی علیہ، خدا ان کی روح پاک کو امام معصوم علیہ السلام کے جوار میں تقویت عطا فرمائے اور اس عظیم ہستی کو خداوند عالم کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے۔ اس عظیم ہستی نے رعاب زیارت عاشورہ 3 جلدوں میں لکھی، اس کے دوسری جلد میں آپ فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ قبہ امام حسین علیہ السلام پر سرخ پرچم پر کیوں لہرایا جاتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ سرخ پرچم عرب میں دستور یہ تھا کہ اگر کسی کا قبیلے کا رئیس مارا جاتا تھا تو اس کے گھر پر سرخ پرچم لگایا جاتا تھا تاکہ دشمن کو بتایا جا سکے کہ اپنی حد میں رہنا، اس لیے کہ اس خون ناحق کا بدلہ باقی ہے اور انتقام ہوگا۔ عزیزو، یہ سرخ پرچم بتا رہا ہے کہ ابھی وارث خون امام حسین علیہ السلام زندہ ہے اور پردے غیب سے جب آئے گا تو مظلوم کربلا کے خون کا بدلہ لے گا۔ اسی لیے ہم دعائے ندبہ میں آواز دیتے ہیں، این الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہے کربلا کے مقتولوں کے اور کربلا کے قتل کیے جانے والے شہیدوں کے خون کا بدلہ لینے والا امام؟ کہاں ہے وہ آخری امام جو مظلوم کربلا کے خون کا بدلہ لے گا؟ عزیزان گرامی، ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اس سرخ پرچم کے وسیلے سے، مظلوم کربلا کے روضہ مقدس کے وسیلے سے آخری امام کے لیے دعا گو ہیں کہ خداوند عالم امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة بحق محمد وآل محمد اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعة الحسين في الآخرة اللهم لعن قتلة الحسين واصحابه اللهم لعن قتلة الحسين واصحابه اللهم لعن قتلة الحسين واصحابه يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا هذا القربان اللهم صل على محمد